بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کاہنوں، نجومیوں، قیافہ شناسوں، علم الرمل والوں کے پاس جانا اور کنکریوں وغیرہ والوں کے پاس جانا، ان سے بدشگونی یا کوئی شگون لینا، نیک شگون یا بدشگون لینا، ان کے پاس جانے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح احادیث ہیں وہ کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اناس عن القہان فقال لیسوا بشیء فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم يحدثون احيانا بشيء فيكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة متفق عليه۔ اور اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت صفیہ بنت ابی عبید سے روایت ہے کہ بعض ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کرتی ہیں کہ من اتا عرافا فسألہ عن شیء فصدقہ لم تقبل له صلاة 40 یوما۔ اور دوسری ایک اور حدیث ہے، اب میں انشاءاللہ تفصیل سے پھر اس پر آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی چیز جس کے متعلق بیان کیا ہے کہ وعن قبیصة بن المخارق رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول العیاف والطیر والطر من الجبت رواہ ابو داود باسناد حسن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے آپ کے سامنے 3 احادیث بیان کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس میں ہمیں منع فرمایا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہنوں کے متعلق، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا وہ کچھ نہیں ہیں، یعنی ان کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے، ان کی باتوں کا اعتبار نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، وہ بعض دفعہ ہمیں کسی چیز کے متعلق بتاتے ہیں اور وہ بات سچ نکلتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچی بات اسے جن، یعنی وہ جو جیسے سورۃ الصافات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا کہ یہ جو جن ہیں یہ ایک دوسرے کے اوپر کندھوں کے اوپر کندھا رکھ کے، یعنی کندھوں کے اوپر پاؤں رکھتے 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 وہ آسمان، یعنی آسمان دنیا تک وہ پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے کوئی بات اخذ کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بات جھوٹی، یعنی کوئی ایک بات آ کے کسی کاہن یا نجومی کو بتا دیں گے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ وہ ایک بات کے ساتھ 100 باتیں وہ نجومی لگا کے وہ عوام الناس تک پہنچا دے گا اور پھر اس کے متعلق جو ہے وہ دنیا کو وہ آگاہ کر دے گا۔ تو اسی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جن، یعنی فرشتوں سے ان باتوں کو اچک لیتا ہے یا وہ ان باتوں کو حاصل کر لیتا ہے، اور دوست یعنی کاہن یا نجومی کے کان میں ڈال دیتا ہے، بس وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا لیتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری جو حدیث ہے حضرت صفیہ بنت ابی عبید کی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی عراف یعنی کسی امور غیب کے جاننے والے کا دعوے دار ہو اس کے پاس جائے اور اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کرے اور اس کی بات کو سچ مان لے تو اس کے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور بھی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ فیما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کوئی عراف کسی کاہن نجومی کے پاس گیا، کسی یعنی نیک شگون اور بد شگونی لینے والے کے پاس گیا اور جا کے اس کی بات، اس کو سوال کرنے کے بعد اس کی بات کی تصدیق کر دی تو اس نے کفر کیا ہے جو کچھ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے۔ ابھی انشاءاللہ ایک جو چیز ہے بڑی اہم، وہ یہ ہے کہ کاہن یعنی اور نجومی اور عراف، کاہن یعنی جادوگر
نجومی اور عراف، یہ تینوں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ایک جیسے ہیں. ان سب کا کام مستقبل کے متعلق خبر دینا ہے. کاہن کسی جن سے کوئی بات سن کر لوگوں کو بتلا دیتا تھا جو صحیح ثابت ہوتی تھی، کیونکہ شیاطین اسے آسمان سے سن کر آتے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنوں اور شیطانوں کے لیے آسمان پر جا کر بات سن لینے کو ناممکن بنا دیا گیا. دوسرے وہ آثار و قرائن سے بعض باتوں کے متعلق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اندازہ لگا کر ان کی بابت پیش گوئی کر دیتے ہیں. اس لیے وہ باتیں جو ہیں وہ جو باتیں ہمیں یعنی ہم تک پہنچائی جاتی ہیں ان کے صحیح اور غلط ہونے کا دونوں طرح سے امکان ہوتا تھا، اور اب بھی اس کا معاملہ ایسا ہی ہے. یہ بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. لیکن یہ پھر بھی اکثر جھوٹی ہی یعنی جھوٹ ہی ہوتی ہے. اور اسی طرح ایک جو تیسری حدیث میں نے بیان کی، قبیصہ بن مخارق سے جو روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عیافہ، الطیارہ اور طرق یہ شیطانی کاموں میں سے ہیں. عیافہ کے معنی لکیر کھینچنے کے ہوتے ہیں، یعنی ایک عیاف ایک کاہن ہوتا ہے، جادوگر ہوتا ہے، نجومی ہوتا ہے، ایک عیاف بھی ہوتا ہے. تو دور جہالت میں کچھ عیاف ہوا کرتے تھے، وہ یہ کام کرتے تھے بڑی تیزی کے ساتھ کہ جو ہے کسی چیز کو یعنی کسی چیز کی آڑ لے کر کچھ لکیریں تیز تیز کھینچتے تھے. تیز تیز لکیریں کھینچنے کے بعد جو ہے وہ یعنی اتنی لکیریں ہوتی تھی کوئی ان کو شمار نہیں کر سکتا تھا. پھر دوبارہ انہیں دو دو کر کے جو ہے وہ مٹاتے. آخر میں 2 لکیریں رہ جاتی تھیں تو اسے کامیابی کی، اور ایک رہ جاتی تو اسے ناکامی کی علامت خیال کیا جاتا تھا. بعض لوگوں نے اس کی اور بھی شکلیں اور صورتیں بیان کی ہیں. اسی طرح علم الرمل، یہ بھی علم الرمل جو ہے یہ بھی جادو کی ایک قسم کے اندر ہی اس کو شمار کیا جاتا ہے. اور علم الرمل کو آج کے دور میں تقریباً آپ اس کی پرسنٹیج اگر ڈیوائیڈ اس کو کیا جائے جادوگروں میں تو صرف 5% علم الرمل کے صحیح جاننے والے یعنی جادوگر حضرات موجود ہیں. یہ بڑا مشکل عمل ہے اور بڑی مشکل سے لوگ جو ہے نا وہ اس کو مکمل کرتے ہیں. تو یہ بات واضح ہے کہ کسی بھی چیز میں منافع حاصل کرنے کے لیے، فوائد حاصل کرنے کے لیے، یا کسی بھی چیز کے نقصانات سے بچنے کے لیے اگر آپ کسی جادوگر کا سہارا لیتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اس پر جو ہے وہ یعنی استغفار کرنا چاہیے. اسی طرح جو کاہن ہے، کاہن یعنی جو جادوگر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بہت ساری احادیث بھی موجود ہیں. جو یعنی نجومی، کاہن، عراف، ان کے متعلق جو ہیں وہ صحیح جو احادیث وہ موجود ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے عقائد کو باطل کرنے کے لیے جو ہے یہ مارکیٹ میں مختلف جگہ پہ جو ہے نا وہ لانچ کی جاتی. تو اب یہ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم نے آپ سے استخارہ کروانا ہے. نجومی کے کام کو استخارے کی طرف پلٹ دیا گیا ہے کہ جی آپ استخارہ کر دیں، آپ یہ کر دیں، آپ وہ کر دیں. تو جس کے ذریعے سے استخارہ کرنے والا شخص اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بول دے گا. آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ آپ یعنی کوئی بھی معالج ہے یا کوئی بھی دم کرنے والا ہے، وہ آپ کی یعنی آپ کی نظروں میں اپنے آپ کو اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے یا خود کو بہتر ثابت کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا عمل وہ آپ کے سامنے رکھ دے گا کہ جس کی وجہ سے آپ کو لگے کہ جی ہاں جی اس بندے نے یہ بات درست کی ہے. تو یہ ایسے لوگ بھی کاہن اور نجومی کی اسی زمرے میں شامل ہوں گے. تو اسی طرح ایک جو آخر میں ایک حدیث ہے کہ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا تو گویا اس نے جادو کا کچھ حصہ یعنی سحر کا کچھ حصہ اس نے حاصل کر لیا. اور اس نے یعنی اسی حساب سے جتنا علم نجوم میں وہ زیادہ بڑھتا جائے گا اسی طرح وہ اس جادو کے علوم میں اپنے آپ کو آگے کی طرف لے کے زیادہ بڑھتا جائے گا.
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی، علم کو سمجھنے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔